پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہر روز ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں اور جوابات ہمارے ساتھ تشریف فرما پروگرام کا حصہ جو ہوتے ہیں علماء مشائخ، وہ آپ احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں جو آپ احباب کی رہنمائی کریں گے۔ ان کا سب سے پہلے تعارف ہے ہمارے بہت ہی محترم اور جو ہمارے ساتھ یقیناً ہر پروگرام میں ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام کا حصہ ہے، باقاعدہ طور پہ آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت حضور قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ تشریف فرما ہیں۔ قبلہ سہروردی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم تشریف فرما ہیں، آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام پیش کریں گے، خوش آمدید شاہ صاحب آپ کو کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین محترم لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو آپ لوگ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز اور دیگر جو سہولیات ہیں آپ سب لوگوں کے لیے ہم تک پہنچنے کے لیے، یعنی کہ ہم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، وہ آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے ایڈریس پہ آپ لوگ اپنا خط جو ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس صورت میں بھی آپ تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اور جو آپ لوگوں کے سوالات، جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں، وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اس اعتبار سے بھی آپ لوگوں کی مکمل جو ہے وہ رہنمائی کر دی جائے گی۔ قبلہ سہروردی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور ہم چاہیں گے سہروردی صاحب تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی کچھ رہنمائی اس اعتبار سے بھی جو سوالات ہمارے ساتھ لوگ کرتے رہتے ہیں گھریلو معاملات کے حوالے سے، خیر و برکت کے طور پہ، اور جو ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ سہروردی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہمارا جو پروگرام استخارہ چل رہا ہے، یہ فقط آپ بھی بارہا اس اپنی گفتگو میں لوگوں کو وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، بالکل، اور پھر ہمارا میجر جو آبجیکٹو ہے سب کا، وہ یہ ہے کہ ان گمراہ لوگوں سے اس امت کو بچانے کے لیے کہ جو گلی گلی محلے محلے اپنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں کہ نہ نماز کی وہ تلقین کرتے ہیں، نہ روزے کی کرتے ہیں، نہ دین متین کی کرتے ہیں، نہ قرآن پاک کی کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب سے ہم اس پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ہے، ہمارا سب سے جو بڑا فوکس ہم نے کیا ہوا ہے وہ الحمدللہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نماز کی طرف۔ الحمدللہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی بے شمار جو ان کے مصائب ہیں وہ ویسے ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب سے، شاہ صاحب سے ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہماری رہے گی انشاءاللہ، اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات، پھر جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہوا کرتے ہیں، جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت خاص طور پہ مختلف پروگرامز اور مختلف حوالے سے لوگ رہنمائی کرتے رہتے ہیں اپنے اپنی جانب سے، لیکن ہمارا ایک جو طریقہ کار ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں کالر کا، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے چلتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ پروگرام کے آج کے پہلے کالر ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بس میرا بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ابا جی میرا بھائی بہت ضد کرتا ہے، بھی نہیں جاتے، یعنی کہ پریشانی دی رہی ہے گھر میں۔ بھائی کیا کرتے ہیں آپ کا؟ اسکول نہیں جاتے لیکن ضد بھی کرتے ہیں، اچھا ٹینشن بہت ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا ٹھیک ایک ہی ہمارا بھائی ہے۔ اچھا چلے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے جی آپ کے بھائی کو۔ چلے ٹھیک ہے میری بہن، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا، آواز آپ کی بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ مسئلہ آ رہا تھا آواز میں۔ بہرحال بچہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کا بھائی اسکول جاتے ہوئے ضد بھی کرتا ہے اور بات وغیرہ غالباً نہیں مانتا، آپ نے کہا کہنا نہیں مانتا ہے، تو ہم گزارش کریں گے پیر صاحب کو انشاءاللہ وہ کچھ بتائیں گے بچے کے لیے، آپ جواب سن لیجیے گا۔ جی پیر صاحب۔
دیکھیں میرا بیٹا جو بچے کی عمر ہے اس عمر کے اعتبار سے تو بچے ضد بھی کرتے ہیں، بچے شرارت بھی کرتے ہیں، اور اگر ان کی تربیت شروع آغاز سے نہ کی جائے تو وہ نافرمانی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور بڑے ہو کر پھر بے ادبی اور گستاخی اور یہ چیزیں ان کے لیے ایک معمولی بات ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک تو ان کی تربیت کریں تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور تربیت سب سے زیادہ جو گھر میں تربیت ہوتی ہے باہر میں تربیت جا کے وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ کلاس روم میں انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر بچہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق بیٹھا ہوتا ہے، لیکن گھر میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ ان کی تربیت کریں اور سورۃ علم نشرہ پڑھ کر 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد کوئی چیز دم کر کے اس بچے کو کھلا دیا کریں یا پلا دیا کریں، انشاءاللہ وہ ضد بھی چھوڑ دے گا اور شرارتیں بھی چھوڑ دے گا انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ صاحب آپ کا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ چلیں لائن ان کی لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ سے آپ کی کال پروگرام میں ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے، اور نمبرز آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پروگرام میں ٹی وی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں، آپ نوٹ کر کے کال کر سکتے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں صدف جام شور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں میری بہن۔ جی جی، ٹی وی کا والیوم بند کریں پھر سوال کریں۔ جی میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے خاوند ہیں اکثر غصے میں رہتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں جو باہر سے تک کر آتے ہیں اور گھر پر آ کر اتنا شور ڈالتے ہیں بچوں کے ساتھ، میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ آپ اس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ اچھا، کیا نام کیا ہے ان کا؟ ارشد خان۔ جی بہتر بہتر، چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی۔ بہت شکریہ میری بہن، اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اور جس طرح آپ نے سوال اپنے شوہر کے بارے میں کیا ہے، ہم شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ قبلہ شاہ صاحب آپ کی رہنمائی فرمائیں گے شوہر کے سوال کے حوالے سے۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب۔ میری بہن نے اپنے شوہر کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ چڑچڑاپن ہے اور غصے میں رہتے ہیں، تو میری بہن ایک تو آپ ان کے آرام کا خیال کیا کریں، کوشش کیا کریں ان کی کسی بات کو ٹالا نہ جائے، ان کی فرما برداری کریں۔ اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں ایک شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور گھر میں تلاوت قرآن کریں۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی رہے اور نماز کی پابندی ہوتی رہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے اور رہنے والوں کو وہاں عافیت محسوس ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں، اور یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پانی آپ خود بھی پی لیا کریں اور اپنے شوہر کو بھی پلائیں انشاءاللہ العزیز۔ 3 مرتبہ یہ کچھ دن کے فاصلے سے وقفے سے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ جب تک ان کے مزاج میں نرمی نہ آئے تب تک یہ وظیفہ آپ جاری رکھ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرمائے گا۔ آمین جی، آمین آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ نیکسٹ کالر ہے جی، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں لیاقت خان رپورٹ سے بات کرتی ہوں۔ جی میرے بھائی فرمائیے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نماز قضا ہوگی ہے وہ قضا نماز واپس کس ٹائم سے مطلب زور سے بات کر رہا ہو، یہ وہ کس وقت میں قضا پڑ جاتی؟ اچھا ٹھیک ٹھیک، چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ قضا نماز کے حوالے سے ان کا سوال تھا تو وہ کچھ آپ ان کی رہنمائی فرما دیں۔ میرے بھائی قضا نمازیں جو ہیں 6 نمازوں تک ترتیب ہے۔ اگر آپ کی 6 نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو آپ پھر ان کی ترتیب کے ساتھ، یعنی پہلے صبح کی نماز کی قضا کریں، پھر ظہر کریں، پھر اس طرح کر کے ان کی ترتیب کے ساتھ قضا کریں۔ اگر اس سے زائد ہیں تو ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ کس وقت میں قضا کروں،
اگر تعداد زیادہ ہے آپ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہیں یعنی آپ ہر نماز کے بعد نماز جو ہے اس کی قضا کر سکتے ہیں، صرف عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا صبح کی نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت سورج طلوع ہونے تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، جس وقت چاہیں آپ قضا کر سکتے ہیں، زوال کا ٹائم نہ ہو قضا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ چلیں بہتر ہے جی، بہت شکریہ۔ رہنمائی آپ کی کر دی گئی ہے نمازوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تھا، اور اللہ کریم کرم فرمائے۔ کوشش انسان کو ساتھ ساتھ کر لینی چاہیے، مطلب وقت پہ ادائیگی کی، باقی جو شرعی طور پہ سارے معاملات ہیں وہ ساتھ میں رہنمائی پیر صاحب نے آپ کی فرما دی ہے۔ کالر ہیں جی، ہم مزید بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نور بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ تو جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں ٹیسٹ دیا ہونا ہے، تو اس کی جاب ہو گئی، اس کے لیے کچھ کرنی چاہیے، بتائیں۔ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی، تھوڑا سا آپ پلیز اونچا بولیں۔ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے، انہوں نے ASF کا ٹیسٹ دیا ہے، فزیکل ہو گیا، ریٹرن رہتا ہے، باقی ان کے لیے پاس کروانی تھی اور کچھ پوچھنا تھا کہ پڑھنے کے لیے کہ ان کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے اور جاب ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی، بتاتے ہیں آپ کو جو آپ نے سوال کیا بھائی کے حوالے سے۔ ٹیسٹ کس چیز کا دیا ہے وہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا، اور جاب کے حوالے سے کچھ ٹیسٹ انہوں نے دیا ہوا ہے، تو کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، کچھ وہ چاہ رہی ہیں کہ ہو جائے، اس کے لیے کچھ اگر ہے تو ہمارے بھائی کے لیے آپ بتا دیجیے۔ میری بہن، جب تک رزلٹ نہیں آتا یا کال نہیں آتی تب تک یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ آپ لا تعداد پڑھیں، اور بھائی سے کہیں وہ بھی پڑھتے رہیں، اور جس دن کال آئے یا انٹرویو کے لیے بلایا جائے تو تب راستے میں جاتے ہوئے ایک جملہ ہے قرآن پاک کا، وہ آپ نے پڑھتے ہوئے جانا ہے، علیہم الشقہ، علیہم الشقہ، یہ پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا اور جاب ہو جائے گی۔ چل اللہ کریم مہربانی کرے جی۔ یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے قبلہ شاہ صاحب نے، آپ اس کا وظیفہ جو ہے اس صورت میں آپ کریں، اپنے کاروباری اور جاب کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کے بھائی کا، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں جی ہم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں محمد طاہر اسکول اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی بتائیے۔ محمد طاہر اسکول اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیں کیا سوال ہے؟ سر میں نماز پڑھتا ہوں اور اندر سے بھول جاتا ہوں سر۔ اچھا نماز پڑھتے بول، ٹھیک ٹھیک۔ سر کبھی یعنی سجدہ کرنا بھول جاتا ہوں، تو کبھی یعنی کوئی سورت پڑھنا بھول جاتا ہوں سر۔ اچھا یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ صرف نماز کے دوران ہوتا ہے؟ ہلو؟ جی سر صرف نماز کے دوران ہوتا ہے سر۔ اچھا ٹھیک ٹھیک۔ سر کیا یعنی مغرب کے ساتھ 3 فرض ہے نا، جی تو اس میں سر یعنی تیسرے فرض پہ یعنی ایک طریقے اسلام کرنے کی بجائے شاید میں کھڑا ہو سکتا ہوں، ہو جاتا ہوں سر، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ دوسری دفعہ اگر پڑھنا ہو تیسری دفعہ پڑھ لیتا ہوں، تیسری دفعہ پڑھنا ہو چوتھا 4 دفعہ پڑھ لیتا ہوں سر۔ چلیں بہتر، آپ کا سوال ہم سمجھ گئے، جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ قبلہ پیر صاحب بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ دوران نماز یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے میں نے پوچھا کہ یہ صرف نماز کے دوران ہوتا ہے یا پھر اس اوقات سے ہٹ کے بھی یہ معاملہ بھول جانے والا کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ بہرحال نماز کے دوران اکثر ہی کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے، تو کچھ بھائی کی رہنمائی کی جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ شیطان نے نیکی سے تو روکنا ہے۔ بالکل۔ اب میرا بھائی بڑی آپ کی ویسے آپ گڈ لک ہے کہ آپ نماز تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اتنا تو آپ جہاد کر لیتے ہیں کہ ساری رکاوٹیں شیطان کی توڑ کر آپ تکبیر تحریمہ تک پہنچ جاتے ہیں اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آگے کہ وہ کوشش تو وہ کرتا رہتا ہے، آپ اس طرح کریں میرے بھائی کہ نماز سے پہلے بلکہ دن میں آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ورد جاری رکھیں، اور ہر نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کے نا اپنے اوپر ذرا رائٹ اور لیفٹ پھونک مار لیا کریں، اور اس کے بعد آپ نماز کی نیت کر لیا کریں۔ پھر ایک نماز کو فوکس رکھیں، اگر آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو آپ سمجھیں میں قیام میں ہوں، آپ اپنی توجہ کو باہر نہ لے کے جائیں۔ بہتر ہے جی، بہت شکریہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے، قبلہ پیر صاحب نے رہنمائی آپ کی کر دی ہے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، اپنے نیکسٹ کالر کی جانب ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ریاضت بات کر رہا ہوں۔
جی میرے بھائی بولیے کیا سوال ہے؟ لائف انشورنس جو ہے نا یہ نجائز ہے یا خود نہیں آتی؟ کیا مسئلہ ہے جی؟ مطلب یہ انشورنس نہیں ہوتی ہے صرف لائف انشورنس. ہیلو. ہاں ہیلو. جی بتائیں دوبارہ بتائیں. سر یہ انشورنس جو ہوتی ہے نا انشورنس یہ انشورنس اچھا جی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ کا سوال بہت مشکل سے سمجھ میں آیا. کچھ جو ہے وہ جس طرح آپ بتا رہے تھے انشورنس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے شاہ صاحب کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کے لیے کچھ رہنمائی ان کی. انشورنس جائز نہیں ہے, نہیں کروانی چاہیے کسی بھی صورت میں. چلے ٹھیک ہے جی. قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں جی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اتنے بڑے جو ہے وہ جو پالیسیاں جو ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, بہرحال چلیں یہ ایک اور بڑی جو ہے وہ لمبی بحث ہے, ہم کسی کو موضوع میں. جی بالکل. اسٹیٹ لائف آف انشورنس یہ پاکستان کا ادارہ ہے, اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو امپروو کیا ہوا ہے. ٹھیک, موضوع کو دیکھ کر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں. انتظام بھی تو ہمارا پاکستان کا. جی بہتر ہے. کالر ہیں, ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کیا حال ہے جناب, ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ. جی میں نے پوچھنا تھا, محمد سعید بٹی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرے محترم. تو میں نا ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں, ذہنی طور پہ تھوڑا سا نا بس میرا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے. میں میڈیسن کھا کے سوتا ہوں. دوسرا کاروبار کی مجھے بڑی ٹینشن ہے. اچھا جی. جی بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں میں, تو کاروبار کی بہت زیادہ ٹینشن ہے. تو پلیز کوئی ذرا آپ کو بتا دیں. چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. میرے محترم آپ بالکل پریشان نہیں ہوں, پہلی بات تو یہ, اور پروگرام دیکھیں, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. پیر صاحب ڈپریشن کا جو شکار بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ معاملات آگے جا کے بڑھ جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے جاننے والے, ان کی بھی کچھ پوزیشن ایسی تھی اور وہ بالکل اپنی لائف سے ڈسٹرب ہوئے پڑے تھے. تو آپ یہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا ہر وقت کیا کریں, اور پروردگار انشاءاللہ دینے والا ہے. وقت کا تعین ہوتا ہے ہر چیز کے حوالے سے, تو نا امیدی ویسے ہی رب کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو باقی انشاءاللہ پیر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کچھ رہنمائی ان کی فرمائیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ آپ جو ہے نا نیگیٹو سوچ کو ختم کر دیں. بالکل ٹھیک. یہ نیگیٹو سوچ جو ہے نا یہ بھی ڈپریشن پیدا کرتی ہے. آپ ہر وقت اپنے آپ کو خوش رکھیں. وہ وسائل جب نہ ہو تو انسان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. بالکل. تو لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیا کریں, اللہ کا ذکر کیا کریں. آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ باوضو بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ورد سارا دن بے شک آپ جاری رکھیں, آپ کا ڈپریشن اس سے ختم ہو جائے گا. چلیں بہتر ہے جی انشاءاللہ. یہ بہت خوبصورت عمل جو ہے وہ پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے. اللہ کریم مہربانی کریں, اپنا نماز پابندی, قرآن کی تلاوت اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کی جانب اپنے دل کو لگائیں. انشاءاللہ یہ ڈپریشن وغیرہ سب ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. کالر ہے جی, نیکسٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں آپ. ہیلو. جی فرمائیے گا. میں نے ہیلو. چلیں آپ دوبارہ کال میں لا لیجیے گا. پھر اگر آپ کی کال میں ایسی مسئلہ رہا تو پھر ہمارے لیے پریشانی ہوگی. آپ دوبارہ سے کال میں لا لیجیے گا. ٹی وی کا والیوم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے بارہا, آپ مہربانی کیا کریں. ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کا اپنا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. نہ بات کی سمجھ آتی ہے, نہ سوال ہم تک ٹھیک سے پہنچ پاتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنا بارے میں ذرا مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی بتائیں کیا سوال ہے, سن رہے ہیں. یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ میری نا یہ سیدھی ٹانگ میں نا ہر وقت نا جیسے کوئی چیز جلا رہے ہیں نا اس طرح جلتی رہتی ہے اور نشان پڑنا شروع ہو گئے ہیں جلنے کے. اچھا جی. تو میں شازیہ بات کر رہی ہوں. یہ معاملہ آپ کے ساتھ کب سے پیش آ رہا ہے بہن؟ یہ مجھے ہو گئے 2 ماہ ہو گئے. پہلے اسی ٹانگ میں میرے پاس پڑ گئی تھی پوری رائٹ والی ٹانگ پہ. اب اس میں نا جیسے کوئی نا آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے ٹانگ اور جل رہی ہے, اور اس میں جلنے کے نا لال لال نشان کافی پڑ گئے ہوئے,
اور ہر وقت اس میں سے نا گرم ہوا نکلتی رہتی، سیک گرم نکلتا رہتا ہے اس میں سے، ان جلنے والے نشانوں میں سے. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل آپ کا سوال آپ ہم تک مجھے پہنچ پوچھ گیا. کے بتا دو. جی پیر صاحب نے سن لیا سوال آپ کا، جو آپ نے بتایا ہے اپنے ساتھ جو بھی ٹانگ میں، اور جو مطلب وہ مسئلہ آپ بتا رہی ہیں کہ اس میں سے محسوس ایسا ہوتا ہے آپ کو جلن وغیرہ، تو کچھ وہ بتاتے ہیں انشاءاللہ. صحت یابی کے لیے پیر صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں میری بہنا، ایک تو آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہوگی، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر دیں. دوسرا یہ کہ شہادت والی انگلی کے ساتھ آپ نیچے سے لے کے نا سورۃ فلق جو ہے اور ناس، پہلے سورۃ فلق پڑھیں پھر ناس پڑھیں، اس انگلی کو یہاں تک آپ لے کے آئیں. تو یہ آپ دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں. سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے نا اپنی ٹانگ کے اوپر، پاؤں سے لے کے ٹخنے سے لے کے اوپر ہاتھ جو ہے یہ اس کو شہادت والی انگلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تو اگر ایک سائڈ پہ ہے تو ایک سائڈ پہ کریں، دونوں سائڈوں میں دونوں سائڈوں پہ کریں، انشاءاللہ یہ جلن آپ کی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی، اللہ کریم مہربانی کریں، اللہ رب العزت آپ کو صحت دے. جی ہماری دعا ہے ہماری بہن انشاءاللہ. کالر ہے جی نیکسٹ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کریں. سر رمضان شریف کا مہینہ ہو اور رات کا اہتمام ہو گیا ہو تو سر روزہ رمضان میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رمضان شریف کا مہینہ، سر رمضان شریف کا مہینہ ہو اور اہتمام ہو گیا رات کو، اچھا جی، روزہ کیا رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، وقت بھی تھوڑا ہو. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ نو سر. چلیں ٹھیک ہے، چلیں ہم انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دے دیتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے سوال کیا ہے، لیکن ویسے اگر سوچا جائے تو کوئی اتنی پریشانی نہیں تھی کہ آپ کو ایک دم یہ سوال جو ہے وہ کرنا پڑ گیا اس دنوں میں. بہرحال ویسے اگر کوئی سوال تھا آپ کو، آپ پوچھ لیتے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور روزہ آپ نے رکھنا ہے تو آپ کے لیے کیا حکم ہے. رمضان شریف آنے میں بڑا وقت ہے ابھی، آپ نیت کریں روزہ رکھنے کی، انشاءاللہ اللہ مہربانی کاری دے گا. کچھ بتائیں ان کو کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے. جی اگر تو وقت غسل کرنے گتے تک روزے کا ٹائم نکل جائے، یہ فرضی روزے کی بات کر رہا ہوں، اگر تو ٹائم یہ خطرہ ہو کہ ٹائم نکل جائے گا پھر روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اگر ٹائم ہے تو پھر غسل کر لیں. عام طور پہ بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ویسے روزہ رکھنا ہو. نفلی روزہ تو وصلی ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں نفلی روزہ جو ہے نا یہ وصلی ہوتا ہی نہیں ہے، اسے تو منع کیا گیا فقہاء نے کہ یہ وصلی روزے سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کے بغیر نہار منہ نفلی روزہ نہ رکھیں آپ. ٹھیک. تو اس لیے جو فرضی روزہ ہے وہ تو کھانے پینے کے بغیر، سحری کے بغیر بھی اگر ٹائم اذان ہو جائے تو وہ تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن نفلی جو ہے وہ کھانے کے بغیر، سحری کے بغیر روزہ نہ رکھیں. جی بہتر ہے، بہتر ہے جی، بہت شکریہ جی، جزاک یہ اللہ. اختیاری معاملہ ہے، جی جی، اس میں انسان کے اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں، تو یہ تو روزے کی حالت میں بھی خدا نخواستہ ایسی کیفیت بن جائے تو روزے پر اثر نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک. غسل کر لیا جائے گا تو صرف غرارہ جو ہے اسے مؤخر کیا جائے گا، وہ افطار کے بعد بندہ غرارہ کر لے. تو میرے بھائی نے ویسے جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت جلدی کر لی ہے مسئلہ پوچھنے میں. بہرحال چلے انہوں نے سوال کیا، ٹھیک ہے. مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب میرا نام دلدار حسین ہے. میں اپنے بھائی کے پاس خلافت کرتا تھا، اس نے مجھے نا جاب سے جواب دے دیا. اچھا جی. ہمارا عملہ تھا وہ 10-12 بندے تھے، تو اس وجہ سے نا وہ ایک دوسرے کی کان پوسی کرتے تھے، جس وجہ سے نا بھائی نے مجھے نکال دیا دکان سے. ٹھیک ہے. اور اس کے 3-4 برانچے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھے واپس بلا لے. میں بڑا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن وہ پیسے والا ہے، میں ذرا غریب ہوں. اللہ میں مہربانی چاہ رہا کرے. ہوں کہ وہ مجھے اپنے کام پہ بلا دے، دوبارہ کہے بھائی میرے پاس آ جاؤ. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. کے متعلق کو وظیفہ بتا دیں، کوئی جیسا بھی ہے. چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں جی آپ کی. اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے. حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے انسان بہت سے جو ہے وہ سٹیپ لے لیتا ہے، اور جس طرح آپ نے اپنے بارے میں کنڈیشن بتائی ہے، تقریباً ہر گھر میں ہر جگہ پہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان سنتا ہے تو دلی طور پہ بہت دکھ بھی ہوتا ہے اور بہت جو ہے وہ افسردہ انسان ہو جاتا ہے. تو آپ کا معاملہ سن کے ذاتی طور پہ مجھے یقین جانے بڑا دکھ ہوا، لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آپس میں پیار اتفاق کو قائم رکھے، اور اگر تو کچھ ہے آپ کے لیے بہتر انشاءاللہ تو اللہ کریم مہربانی کر دے، بھائیوں کا پیار بھی سلامت رہے اور رزق کے معاملات بھی چلتے رہیں. تو کچھ شاہ صاحب آپ ارشاد فرمائیے گا ان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا اور کہا کہ میرا بھائی بالکل فارغ رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، کماتا میں ہوں اور وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے رزق اس کی وجہ سے دیتا ہو. تو یہ
اگر وہ ہمارے دوسرے بھائی پروگرام سن رہے ہیں تو سب سے پہلے جو حق ہے وہ بھائیوں کا ہے، پھر قریبی رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد محلے داروں کا ہے، پھر غرباء کا ہے۔ اگر اللہ نے دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو اپنے بھائیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ کرے ان کے دل میں محبت پیدا ہو، رحم پیدا ہو، اور آپ بھی جو ہے نا وہ اپنے مزاج میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں۔ دولت انسان کو جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے مزاج میں۔ آپ چاہے اس کے بڑے بھائی ہیں لیکن دنیا داری کے تقاضے سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ورکر ہے، تو تھوڑا سا مزاج میں تھوڑا سا لچک رکھیں، اور ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں اپنے مزاج میں نرمی رکھنی چاہیے، یہ بھی ان کو بڑے کا احترام، ان کے مطابق خود کو ڈھال لیں، کچھ ایسا بالکل، معاملہ ہاں جی، کچھ معاملات ایسے کریں کہ جو ہے نا وہ معاملہ چلتا رہے، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا، آپ ہر نماز کے بعد یا مجیب ہو یہ پڑھا کریں، اور یا رزاق ہو یہ دن میں لا تعداد پڑھا کریں۔ یا مجیب ہو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، یا رزاق کو دن میں لا تعداد پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کی جاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھیں گے نیکسٹ کالر کی جانب، بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حافظ کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر یہ عمار بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرے بھائی فرمائیں۔ سر یہ مفتی شمار صاحب سے میرا کا سارا مسئلہ بتایا ہوا ہے جی، تو کہیں گے ان سے بس یہ کہ میرے بارے میں کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ آپ کیا کریں؟ اچھا ٹھیک، چلیں آپ صبر کریں، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ مطلب ابھی آپ رکیں، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ شاہ صاحب سے ہی گزارش کریں گے، اگر آپ نے ان کو بتایا ہوا ہے تو وہ ان کو علم ہوگا، شاہ صاحب ان کا کوئی مسئلہ غالباً شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ بتایا ہوا ہے، تو کچھ رہنمائی آپ پھر بہتر سمجھتے ہیں کیا ان کا مسئلہ؟ ارے بھائی کچھ وظائف آپ کو بتائے تھے، اور ادھر ہی کال آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو آپ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کا معمول رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اور یا قویو اس کا جو ہے نا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا اور آپ کے معاملات میں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ یہ پڑھنے کا معمول رکھیں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، اور جو وظائف جیسے بتائے گئے انہیں جاری رکھیں۔ چلیں انشاءاللہ جی، جواب سن لیا آپ نے میرے بھائی، آپ کو شاہ صاحب نے دوبارہ سے بھی رہنمائی کر دی ہے، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ۔ کالر دیکھتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کریں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بتائیں۔ ہلو۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، سوال کریں۔ ہاں جناب، میں فرید احمد شیخ بول رہا ہوں سیدھ پور سے۔ اچھا جی بولیں۔ ہلو جی جی بتائیں، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے محترم۔ بول رہا ہوں فرید احمد شیخ، میری وائف ہے مقصودہ، اچھا جی، تو وہ 20-25 سال وہ بیمار رہتی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ان کے لیے کچھ بتا دیجیے علاج وغیرہ، اللہ ان کو صحت، وجہ کیا ہے استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ اللہ ان کو صحت دے۔ چلے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ جی پیر صاحب، ان کی وائف کے لیے کچھ 20-25 سال سے بہت بیمار ہیں وہ کہہ رہی ہیں، تو اس کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دعا گو ہیں ہم کہ میرے بھائی کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ نماز پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر ہر نماز کے بعد اسے دم بھی کر دیا کریں، اور پانی دم کر کے بھی اسے پلا دیا کریں، یہ ایک معمول رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بڑی شفا رکھی ہے۔ بے شک جی، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے لیے آپ کو بتایا پیر صاحب نے، اور یہ پڑھ کے تو آپ دم کی صورت میں ان کو پانی پلا دیں یا ان پہ پھونک دیں، انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو صحت یابی ہوگی، دعا کریں گے ہم انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی بھی میں 3-4 معلوم ہے پانیاں میں نسلنے کہ میں نے دل دا کوئی فرق نہیں پہنی، کوئی کہنا کچھ کیتا، کس کا مسئلہ، کس کا یہ؟ کہ میں نے دل دا
रिपोर्टां भी करवाइयां ठीक है नहीं दिल का मसला है थोड़ी ये पते मेरी बहन ये मसला है किसका? एक मिनट यार कन्या बुखाया कीता है किसी ने कोई कोई काम करवाया। अच्छा जी, चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बात यह है कि बार बार मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये मसला है किसका, जो आप कह रहे थे कि दिल का मसला है, बहुत से लोगों को दिखाया है, दम करवाया है और उन्होंने कहा है कि कुछ किसी ने किया करवाया हुआ है, तो आप हमारी भी आवाज़ सुन लिया करें कि हम कुछ आपसे पूछ रहे हैं। बहरहाल अब हम रहनुमाई तो करेंगे इंशाल्लाह, शाह साहब से गुजारिश करते हैं वो आपको कुछ बता देंगे इंशाल्लाह। अब इल्म नहीं कि मरीज़ हैं या मरीज़ा हैं और क्या उनकी उम्र है, लेकिन अमूमी तौर पे एक मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि आप हर नमाज के बाद जो भी मरीज़ है या मुमी तो 7 मरतबा एक सांस में पढ़ना है और पढ़ के अपने हाथों में फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर लें, या मुमी तो एक ही सांस में हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ के जिस्म पे फूंक मार लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल फरमाएगा। चलें, बेहतर है जी। कॉलर है जी एक, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी भाई मैं लाहौर से मुमताज बात कर रही हूँ। बताएं सवाल। भाई मेरा बेटा 18 साल का है। अच्छा जी, वो बहुत जिद करता है, हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताना, उसका क्या हाल है? नाम क्या उसका? मोहम्मद सद्दाम। अच्छा जी, चलो ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपका सवाल हम तक पहुंच गया, आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ पर हमें वक्फा लेना है और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। खुशामदीद कहते हैं नाजरीन आप तमाम देखने और सुनने वालों को। एक मरतबा फिर प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा, और आप लोगों की कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं। सवाल था हमारी बहन का उनके बच्चे के लिए, और उसकी जो है वो कारोबारी हवाले से और सेहतियाबी के सारे मामलात के लिए इंशाल्लाह हम गुजारिश करते हैं पीर साहब से, वो रहनुमाई कर देंगे इंशाल्लाह। और जो बच्चे के लिए आपने सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले, सवाल क्या था? कुछ सेहतियाबी के लिए, कुछ कारोबारी हवाले से मामला। मेरी बहना, आपने करना ये है कि सेहत याबी के लिए तो ये है कि आप सूरत इखलास जो है, सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, इसको आप कम अज़ कम एक तस्बीह पढ़ें, 100 मरतबा पढ़कर आप पानी दम करके अपने बेटे को पिला दिया करें। ये आपने 11 दिन अमल करना है। कारोबार के लिए या रज़्ज़ाक़ को नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ की एक तस्बीह पढ़ लिया करें और अल्लाह के हुज़ूर में दुआ किया करें, इंशाल्लाह कारोबार ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह पीर साहब। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हम नेक्स्ट कॉलर की जानिब बात करते हैं उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? जी मैं फारूक बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है? जी 2 साल हो गए हैं, हमारी औलाद नहीं है, डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराया, वो कह रहे हैं मसला कोई नहीं। मसला है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? नहीं मसला वगैरह कोई नहीं कोई है, नहीं, मसला नहीं अच्छा। कोई ठीक ठीक ठीक, क्या नाम है वगैरह मसला। आपका? नाम क्या पूरा? मेरा फारूक, आपकी वालिदा का? का नाम है नुसरत। ठीक, चले हम इंशाल्लाह मेरी बहन रहनुमाई करते हैं आपकी, दुआगो भी रहेंगे आपके लिए। अल्लाह करीम आपको अपने ख़जानों में से ही अता करे, यकीन वही देने वाला है। और औलाद की ख्वाहिश से, औलाद की तलब से जो मामलात हैं आपके, 2 साल का अरसा शाह साहब हुआ है शादी को और अभी तक औलाद की तरफ से कोई मामला मालिक की तरफ से मेहरबानी। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और अल्लाह खैर फरमाएगा। कुछ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें। और रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये कुरान पाक की आयत है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये दिन में 300 मरतबा रोज़ाना आप पढ़ा करें, बोलो आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें। और बुध के दिन कुछ ना कुछ सदका किया करें और फिर दुआ किया करें। अल्लाह ताला की बारगाह में यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी बारगाह से
حضرات حسنین کریمین کے صدقے اور وسیلے سے آمین۔ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ آمین جی آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ہماری ایک بہن بینا اسلام آباد سے کال کرتی ہوتی ہیں، ان کی کال کچھ دیر پہلے تھی لیکن وہ شاید کٹ گئی، تو اب دوبارہ جب آئے گی ان کی کال تو ہم انشاءاللہ ان سے بھی بات کر لیں گے۔ کچھ ہمارے ریگولرز کالر ہیں جو پروگرام میں کال ملاتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا گو ہیں۔ اللہ کریم سب پر اپنا جو ہے وہ خاص رحم و کرم فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب میں کچھ تبدیلی آپ کے امامہ شریف کی نظر آ رہی ہے، میں کافی دیر سے غور کر رہا تھا، ماشاءاللہ یہ بس قبلہ سادات نے یہ گفٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو اپنے سر کے اوپر سجا لیا۔ ارے واہ سبحان اللہ۔ اب آپ اور یہ پیر صاحب سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ اس کے سجانے پر مجھے استقامت دے۔ الہی آمین جی، ماشاءاللہ اللہ کریم یہ محبت سلامت رکھے جی۔ کالر ہیں جی، ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میرا نام شائستہ ہے اور میں بلوار سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن بتائیں۔ مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کا رشتے کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ جہاں بھی کرتے ہیں رشتہ کرتے ہیں، اپنے لڑکی والوں کی طرف سے مسئلہ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے۔ اچھا جی، اپنی چیز بھی کوئی نہ کوئی مسائل بن جاتے ہیں ہمیشہ۔ والدہ کا نام بتائیں، والدہ کا؟ والدہ کا نام سکینہ بیوی۔ ٹھیک، چلیں بہتر ہے جی، انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی۔ سوال جو آپ نے اپنے بھائیوں کے رشتوں کے حوالے سے کیا ہے، پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے اور رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رشتوں کے حوالے سے کچھ پریشان ہیں۔ دیکھیں سورت الحدید میرا بیٹا جو ہے نا یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس کو روزانہ آپ نے یا ظہر کے بعد پڑھیں یا عصر کے بعد پڑھیں، ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورت یاسین اور سورت رحمان جو ہے یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے جی۔ کالر ہے نیکسٹ، ان سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی میری میں نے بہن۔ کہا میرا بیٹا 18 سال کا ہے، وہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے، اچھا جی، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ چلے ہم بتاتے ہیں میری بہن انشاءاللہ آپ کو۔ آپ نے جو اپنے بچے کے لیے سوال کیا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ضد کرتا ہے، یا ظاہر ہے کہ بات نہیں مانتا تو ضد کرتا ہے، شاہ صاحب کچھ ان کے بیٹے کے لیے آپ رہنمائی فرمائیے۔ میری بہن، آپ اپنے بیٹے کو نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد مغرب سے پہلے دم کیا کریں، اور دم آپ نے معوذتین کا کرنا ہے۔ معوذتین قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں کو کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پہلی آیتیں ہیں ان دونوں صورتوں کی۔ یہ پوری صورتیں دونوں آپ نے پڑھنی ہیں، بالآخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ 2 صورتیں ملا کے پڑھنی ہیں۔ یہ پڑھ کے ایک پھونک مار دیں گی، دوبارہ پھر اسی طرح پڑھ کے پھونک ماریں گی، 3 پھونکیں آپ نے مارنی ہیں، یہ ایک دم ہو جائے گا۔ یہ صبح کے ٹائم بھی ایک دم کرنا ہے اور شام کے ٹائم بھی ایک دم کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس دم کی برکت سے بچہ آپ کا فرما بردار بھی ہوگا، اور جو اس کا چڑچڑاپن ہے اور نافرمانی والا معاملہ ہے یہ بھی انشاءاللہ العزیز بہتر ہو جائے گا۔ اللہ آمین آمین، جزاک اللہ جی۔ کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ رات کشمیر سے بول رہے ہیں، میں غلام سکینہ۔ جی بتائیے۔ میرے بچے کا قتل ہو گیا 3-4 سال پہلے، وہ بول رہے ہیں کچھ کیا باتیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ کسی کی ہے، کچھ زمین کا مسئلہ بھی تھا، کچھ اور لڑکی والا بھی تھا، مجھے پلیز نہیں ہو رہا، میں رات میں رو رہا تھا، دعا کرتی آپ میری مدد کریں۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ چلے میری بہن، میرا نام سکینہ تھا۔ چلے انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک آپ پر کرم فرمائے۔ اور جی ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہوں اور حوصلہ مت ہاریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں، انشاءاللہ وہی کریم ہے، سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ آپ کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ناحق جو ہے وہ کیسز میں آپ کے لیے پریشانی اور بچے کے سارے جو آپ کے معاملات ہیں، اللہ کریم اپنا کرم فرمائے۔ ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ بھی آخر میں پروگرام کے، بس لاسٹ ہی مومنٹس ہیں پروگرام کے بھی۔ اور آج غالباً ایک پھالیہ میں بھی ایک واقعہ جو شاہ صاحب جو پیش آیا، شاید آپ بتا رہے تھے،
تو ان کے لیے بھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اللہ کریم ان کو بھی مغفرت فرمائے. اور اہل خانہ کی صبر کی دعا کیا کرنی ہے؟ وہ تو تقریباً ایک امام مسجد ہے، پوری فیملی ان کی اللہ چھت گرنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی ہے. 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. اللہ کریم ان ایک پر بیٹی بھی تھی، ایک اہلیہ تھی. آسانیاں پیدا کرے، قبر کی منازل کو آسان فرمائے پروردگار. تو کچھ پیر صاحب ان کے بچے کے لیے پہلے بتا دیں آپ، پھر اس کے بعد دیکھیں میری بہنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. ایک تو اگر آپ سورۃ فتح پڑھ سکتی ہیں 26ویں پارے میں، تو آپ روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ آپ جب نماز پڑھیں تو رب انی مغلوب فانتصر، 27ویں پارے کی سورۃ قمر ہے، اس کی آیت ہے رب انی مغلوب فانتصر. آپ نے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، اس آیت کو یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور پھر اپنے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما. اور یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی مومنوں کی ظاہری کا بھی ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. تو آپ ان وظائف کو شروع کریں ذرا. ٹھیک، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. پیر صاحب نے رہنمائی کر دی ہے. آج کے پروگرام کے لاسٹ کالر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ یہ فہیم اللہ اسلام آباد سے. جی بھائی بتائیں کیا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے سر، یہ جی پی فنڈ پہ سرکاری ملازمین جی یہ انٹرسٹ لیتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ یہ انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ جی پی فنڈ جو کرتا ہے وہ سرکاری ملازمین کی مرضی سے نہیں کرتا، وہ ایک رول ہے اس کے مطابق کرتا ہے. ٹھیک، اس کے اوپر انٹرسٹ دینا صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا جی، چلے ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. شاہ صاحب سے گزارش کریں گے اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دے گا. تو وہ جو فنڈ وغیرہ کے سارے معاملات انہوں نے کہے ہیں، یا آپ بھی بتا دیں. میرے بھائی جی پی فنڈ جو گورنمنٹ امپلائی کی کاٹتی ہے، صاف ظاہر ہے کہ جب ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ سارا مطلب ہے کہ جس طرح جی پی فنڈ کاٹتے ہیں، انشورنس کاٹتے ہیں، اور اس کے علاوہ بی ایف ہوتا ہے، تو بناولٹ فنڈ جس کو کہتے ہیں وہ بھی کاٹتے ہیں. یہ چیزیں وہ کاٹتے رہتے ہیں. اب دیکھیں اگر تو آپ جائیں تقویٰ کی طرف تو پھر تو جائز نہیں ہے. اہل تقویٰ تو اس کو جائز نہیں کہتے ہیں، لیکن اہل فتویٰ کی طرف جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے. جی بہتر ہے، بہت شکریہ. آخر میں دعا انشاءاللہ ہر روز کی طرح ہوتی ہے اور دعا ہوگی. اور میری گزارش ہے آپ سب سے بھی، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست، بہت قریبی ہمارے دوست زین چودھری، وہ آج ہی ان کا صبح انتقال ہوا. 32 سال کی ان کی عمر تھی. کچھ دنوں بعد ان کی شادی تھی، لیکن کچھ ایسا معاملہ ان کے ساتھ بیماری کا پیش آیا اور وہ آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ بخشش کی دعا فرمائیں گے ہم. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، قبر کی منازل کو آسان فرمائے. پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے اور باقی تمام امت مسلمہ کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم جتنے بھی مرد و زن، صغیر و کبیر ہمارے اس پروگرام میں سوالات کے ذریعے شامل ہیں، ہماری دعا میں ہاتھ اٹھا کے شامل ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو ماں باپ اپنی بچیوں اور بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں مولا تو ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. جتنے کلمہ کو دنیا سے ٹر گئے مولا سب کی مغفرت فرما. بالخصوص جو جن کی طرف اشارہ ہے سلطانی صاحب کا، زین صاحب، ان کا وصال ہوا، مولا ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما. اور آج جو ایک حادثہ ہوا ہے، ایک امام صاحب قاری اسلم صاحب، چھت گرنے سے ان کے پورا خاندان جو ہے وہ اس چھت کے نیچے آ کے اللہ کو پیارا ہو گیا. یا اللہ تو قاری صاحب کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے جتنے بچے، ان کی اہلیہ اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی آخرت کو بہتر فرما، اور قاری صاحب کو اس کا اچھے سے اچھا نعم البدل عطا فرما. پروردگار عالم جتنے بھی دنیا فانی سے کلمہ گو جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.